يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. قال الله تعالى في مقام آخر قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو پوری کائنات دا خالق مالک یدبر الامر یفعل ما یشاء علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ہے. انگنت بے شمار درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم فقیہ اعظم رہبر اعظم قائد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تسا احباب دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. سامعین حضرات، ایک حدیث مبارکہ تسا احباب کے سامنے بیان کرنی ہے اور وہی تھوڑی جی تشریح اللہ کو دعا ہے جو کچھ میں بیان کرا تسی احباب سماعت فرماؤ. اللہ سانو سارے مل کے اس تے عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. قرآن پاک دی آیت مبارکہ میں تسا احباب کے سامنے پڑھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ رب العالمین نے دنیا تے کائنات تے انسان کو پیدا فرمایا ہے، انسان دے عزیز رشتہ دار بنائے نے اور اللہ رب العالمین نے خالی انسان کو دنیا تے پیدا کر کے ایک ہی بھیج دیتا کہ جا جس طرح دل کرتا ہے زندگی بسر کرتا چلا جا، جیویں دل کرتا ہے اویں کھا پی تے اویں رہ رہا ہے، جیویں تیرا دل کرتا ہے عزیز تے رشتہ داریاں نبھال ہے، جیویں تیرا دل کرتا ہے معاشرے دے اندر رہ رہا ہے. نہیں، بلکہ خالق کائنات نے بڑا اچھا بڑا سونا سچا صاف ستھرا اسلوب دے کر کے دنیا کائنات تے انسان مبعوث فرما دیتا ہے. میرے ویر غور کرنا توجہ فرمانا، خالق کائنات نے قرآن پاک اندر نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر انسان کو دنیا تے رہن دا سلیقہ دنیا تے زندگی بسر کرن دا طریقہ سکھا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال کی اعلان فرمان دے رہے، غور کرنا توجہ فرمانا، اے دنیا تے میں تے تسی زندگی بسر کر رہے ہیں، اے مسلمان اے مومن بندہ اے اللہ کا برگزیدہ بندہ اے جناب دنیا تے زندگی بسر کرتا ہے تے اللہ نے تے اللہ دے پیارے محبوب نے طریقے دسے نے کہ اے تیرا بھائی ہے، اے تیرا باپ ہے، اے تیری والدہ ہے، انہاں دے حق علیحدہ نے، لیکن عام مسلمان عام تیرا بھائی اے بھی حق تے حقوق ہے نے. خالق کائنات نے قرآن پاک اندر
تے نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ اندر بیان فرما دیتا ہے، غور کرنا، توجہ فرمانا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے دین سکھلایا ہے تے نال دسیا ہے میرے مسلمان صحابہ دنیا تے زندگی بسر کرنی ہے تے اے تواڈے مسلمان بھائی دا تواڈے تے حق ہے، اینو ادا کرنا ہے۔ کتے لکھیا ہے؟ صحیح مسلم دے اندر خالق کائنات نے اپنے سونے تے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑا سچا صاف ستھرا سلوک دے کر کے کائنات تے نبی بنا کر کے بھیج دیتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جانثار میرے آقا کریم دا وفادار ساتھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کائنات دے لوگوں پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا حق المسلم علی المسلم ستون، کائنات دے لوگوں مسلمانوں مومنوں اپنے آپ مسلمان کہلانے والے ہو، مسلمان تے چھ حق دے کر کے خالق کائنات نے تینوں تے مینوں دنیا تے بھیج دیتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں قیلا من ہننا ما ہننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، سانو دسیا جائے نا کہ کائنات تے مالک کائنات نے کہڑے چھ حق دے کر کے مسلمان دے کر کے بھیجا ہے۔ غور کریں، توجہ فرمائیں، آقا کریم علیہ السلام نے پہلا حق بیان کیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، جدوں اپنے مسلمان بھائی نال ملنا ہے، جدوں بھی ٹکراؤ ہونا ہے، جدوں بھی انہوں دیکھنا ہے، جدوں بھی وہ قریب جانا ہے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور گل نہیں کرنی، کوئی کاروبار کی گل نہیں کرنی، کوئی اپنے عزیز رشتہ دار کی گل نہیں کرنی، کوئی کتوں تھلوں کی گل نہیں کرنی، اذا لقیتہ فسلم علیہ، سب تو پہلا ملدیاں نال سلام کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے تے سلام آکھنا ہے۔ اللہ اللہ، خالق کائنات نے بھی بڑا پیارا سلوک بیان کیتا ہے۔ اللہ جلال فرماتے ہیں مومن تے مسلمان کہلانے والے ہو، جدوں تانوں کوئی سلام آکھے، جدوں کوئی تواڈے سامنے سلام عرض کرے تے تسی چپ کر کے نہیں کھڑے ہونا، بلکہ پردوہا او دا اچھے طریقے دے نال جواب دینا ہے، بڑے افضل طریقے دے نال جواب دینا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مسلمانوں سلام کہن دا کی فائدہ ہوئے گا؟ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں سلام کہنا تیرا کام ہے، السلام علیکم کہہ دے گا اللہ 10 نیکیاں تیرے نام اعمال اندر لکھ دیں گے، اور رحمت اللہ وبرکاتہ کہہ دے گا 3 نیکیاں مل جان گیاں، تیرا مسلمان بھائی بھی تینوں جواب دے گا، انہوں بھی نیکیاں مل جان گیاں۔ وہ میرے ویر غور کر توجہ فرمانا، مالک کائنات نے قرآن پاک اندر دس دیتا ہے نا، وہ میرے پیارے مسلمانوں اللہ فرماتے رہے کہ جدوں بھی کوئی سلام کرے اچھے طریقے دے نال او دا جواب دینا ہے، چنگے سلیقے دے نال او دا جواب دینا ہے۔ اسی کی کرنے سلام علیکم السلام علیکم منہ ادھر نو کر لیتے ہیں، وہ ادھا ہاتھ ملدا ہے، انگلاں ہی ملدیاں نے تے چلو جی سلام ہو گیا، تے کئی کی کرتے ہیں دوروں ہی السلام علیکم۔ اے کوئی طریقہ دین دے اندر اینو سلام آکھیا جاندا ہے، اینو جناب عزیز سمجھنے جی سلام کہہ دیتا، نہیں، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آپس دے اندر سلام کہا کرو، آپس دے اندر سلام کرنے دے نال فائدہ کی ہوئے گا؟ غور کرنا، توجہ فرمانا۔ صحیح مسلم اندر نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، میرے صحابہ ادو تک تسی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے جدوں تک تسی ایمان نہ لے آؤ، مومن نہ بن جاؤ۔ یا رسول اللہ جی کیویں مومن بن جائیے، کیویں مسلمان بن جائیے؟ ولا تؤمنوا حتی
تسی مومن نہیں بن سکتے جدوں تک تسی آپس دے اندر پیار تے محبت نہ کرن لگ جاؤ، آپس دے اندر الفت تے چاہت نہ رکھن لگ جاؤ۔ پیارے پیغمبر نے اسلوب سمجھا دیتا ہے، نبی پاک نے درس دے کر کے تینوں تے مینوں دنیا تے بھیج دیتا ہے۔ اللہ دے نبی جی کیویں مومن مسلمان بنا گے، حتا تحابوا ولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ سونے پیغمبر فرماتے رہے میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسی چیز دس دینا جہدے نال تواڈے آپس دے اندر پیار تے محبت بن جائے گا، آپس دے اندر چاہت تے الفت بن جائے گی، آپس دے اندر تسی مل جل کے رہن لگ جاؤ گے۔ سونے نبی جی دسو تے صحیح نہ ہو کیڑا کام ہے، افشوا السلام بینکم۔ سونے نبی پاک فرماتے نے میرے صحابہ سلام نو عام کر دیو، آپس دے اندر سلام لگو گے فائدہ کی ہوئے گا، آپس دے اندر پیار تے محبت بڑھ جائے گا، فائدہ کی ہوئے گا تسی ایمان والے بن جاؤ گے، فائدہ کی ہوئے گا۔ پیارے پیغمبر فرماندے نے دنیا تے رہ کر کے اپنے بھائی نو مل کے سلام کرے گا تو اللہ تیرے دل اندر او دی محبت پیدا کر دیں گے، او دے دل اندر تیری محبت پیدا کر دیں گے، تیرا ایمان بڑھ جائے گا تے نتیجہ کی ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا۔ اے آپس دے اندر پیار تے محبت دنیا تے سلام دی وجہ تو تینوں رب دی جنت دا مالک بنا دے گا۔ اللہ اسی جناب سیدھے منہ کسی نہ بول دے گی، میں نہیں بولنا جی، بڑی عقل ہے جی میرے سے، میں بڑا پھنے کھانا جی، انہیں میرے نہ فلان وقت اینج ظلم تے زیادتی کی کسی لہذا میں نہیں دینا بولنا، میں دینا سلام نہیں لینا۔ اور غور کر رب کائنات فرماندے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اللہ فرماندے نے ہر بندہ تباہ تے برباد ہو گیا۔ اللہ جی کیڑا بندہ تباہ تے برباد ہو گیا؟ فرمایا جڑا ایک دوسرے جو عیب کڈدا ہے تانے دیندا۔ اللہ اکبر، عیب کڈنے ایک دوسرے چوں تے تانے لینے دے نہیں، اے جی میرے نال نے اے انج کیتا سی فلاں وقت لہذا میں نہیں دینا بولنا، میں نہیں دینا سیدھا رہنا، میں دس مت دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اللہ فرماندے ایویں بڑھتا پھردا ہے، ایویں جناب جو جوانی وکھاندا پھردا ہے، ایویں خون جوش ماردا پھردا ہے۔ اللہ فرماندے ایک سکینٹ بھی نہیں لگنا، ایک سکینٹ بھی نہیں لگنا، پتہ ہی نہیں چلنا کی بن گیا۔ اے دنیا تے رہنا تے پیار محبت نال مسلمانوں آپس دے اندر اپنے حق دا خیال رکھ کے آپس دے اندر پیار تے محبت نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جدوں سیدنا عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تسی یہ تین چیزاں اکٹھیاں کر لو نا اللہ تواڈے تے رحمتاں نازل کر دے۔ ایک تسی انصاف کرن لگ جاؤ، سلام عام کر دو اور تنگی دی حالت دے اندر خرچ کرنا شروع کر دو، اللہ رب العالمین تہاڈا ایمان بھی مکمل کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ منو حدیث مبارکہ یاد آ گئی۔ ویسے وہ حدیث تے خدا مفہوم بیان کریے بڑی لمبی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ میرے صحابہ جنت کے اندر سلامتی نہ داخل ہونا چاہتے تھے، بغیر حساب کتاب تو جنت کے اندر جانا چاہتے تھے۔ ادھروں جان نکلے ادھروں جنت کے مہمان بن جاؤ تے کرنا کی ہوئے گا پہلا کام افشوا السلام، سلام کو عام کر دیو۔ اٹھدیاں بیٹھدیاں کھلوندیاں چاہدیاں پھردیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزردیاں بچیاں بھی سلام کرتے، اسی کہندے کہ ہی بالاں کیوں سلام کریں، اے بچے سلام نہیں کرتے تے میرا حق ہے میں بالاں نوں سلام کرنا۔ بیٹھے بندے نوں چلن والا سلام کرے، پیدل نوں سوار سلام کرے، یہ مسلمان دا مسلمان تے پہلا حق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سلام کرنا، سلام دا جواب دینا اللہ اتنا پسند ہے۔ اللہ فرماتے تواڈے اندر پیار تے محبت پیدا کر کے جنت تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دوسرا کیے اللہ اکبر، اللہ
جدوں کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کوئی دعوت دے تے اوری دعوت نو قبول کر لے. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. غور کرنا، توجہ فرمانا. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ مسلمان دا مسلمان تے دوسرا حق ہے کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی نو دعوت دے، کسی کام دی دعوت دے، کتے کھان پین تے بلائے یا ویسے کسی چیز دی دعوت دے، نماز دی دعوت دے، روزے دی دعوت دے، مسجدان دی دعوت دے، مدرسیان دی دعوت دے، کسی غریب مسکین نال تعاون کرن دی دعوت دے، دی دعوت کو قبول کریا کر. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. او دی دعوت نو قبول کریا کر، ایویں نہ کیا کر اے جناب مالا جب بندہ نے مینوں دعوت تے سد لیا کہ میں ایدی دعوت تے کیوں نہ جاواں، این جناب کھانا پکاونا ہی نہیں آندا، این مہمان نو سنبھالنا ہی نہیں آندا. اور جدوں میرے پیر نبی پاک نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. جدوں تیرا مسلمان بھائی تینوں دعوت دے، دی دعوت نو قبول کریا کر، او دی دعوت تے پہنچیا کر. او دی دعوت کس طرح دی ہے خدا دل رکھن واسطے او دی دعوت نو قبول کر لیا کر. اکثر بندیاں دا پتہ کیا کوئی کہے نا آج فلانی چیز کھا لو پاجی، کھا لو نہیں یار میں کھانی، اگلا بندہ ترلے کردا مر جاندا میں نہیں جی کھانی. کیوں میں دیکھیا جی وہ ہاتھ دیکھے میں مٹی نہ پڑے مزدوری کرن لے کیوں جی آ کے میرے سامنے رکھ دی ہاتھ بھی دھوتے. وہ بندہ پوچھے انہیں بھی تے غریب نے کھادی جے نا انہوں کچھ نہیں ہوا تو تینوں بھی کچھ نہیں ہو لگا. نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ. جدوں کوئی دعوت دے دی دعوت نو قبول کریا کر. غور کریں توجہ فرمائیں صحیح مسلم اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبْ دَعْوَتَهُ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ. جن نے اپنے کسی مسلمان بھائی دے کھانے دی دعوت نو قبول نہ کیتا یا اور بھی کسی قسم دی دعوت نو قبول نہ کیتا، میرے نبی فرماندے نے انہیں اللہ دی بھی نافرمانی کیتی ہے تے میں محمد رسول اللہ دی بھی نافرمانی کیتی ہے. اللہ ذرا میں سوچا اگلے بندے نے بھی کہنا تو تیرے چا غلطی نہیں، میں سوچا کہ میں کدی دعوت قبول نہیں کی. میرے نال کسی نے سلام لیا تو میں سیدھے منہ سلام کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں سلام دا جواب دیتا. اے مسلمان دا مسلمان تے دوسرا حق. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے مومن تے مسلمان ایک عمارت دی طرح ہے، ایک مکان دی طرح ہے. جے میں مکان دیاں دیواراں کھڑیاں ہون تے مکان مضبوط ہوندا ہے. اگر یہ مسلمان جدا ہو جان تے ایمان مضبوط نہیں رہتا. اپنے ایمان دی خیر منائے. اللہ اکبر اللہ. تیسرے نمبر تے تیسرا حق مسلمان دا کیے جدوں او دے کولوں کوئی مشورہ منگے تے انہوں چنگا مشورہ دے، اچھا مشورہ دے. ایویں کھوتا کھوج نہ چھوڑ دے، ایویں جناب پٹھا مشورہ نہ دے دے. کوئی جناب پوچھتے ہیں بھائی تسی کاروبار کرتے جے سانوں بھی دس دو کیویں، وہ کہندا لے بھائی اے تے میرا بھی کاروبار لے چلا. انہیں پتہ نہیں کی کر دینا. او بھائی اللہ آسمان تے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ فرماندے جنوں میں دین تے آواں تے اینا دینا انہوں دا حساب ہی نہیں رہتا. اللہ اکبر اللہ. کسے کام دے اندر بھی کوئی مشورہ منگے انہوں چنگا مشورہ دینا ہے. الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ والکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دین خیر خیر دا نام ہے. دین ایسے چیز دا نام ہے کہ کوئی تیرے نال مشورہ کرے، صلاح کرے تو چنگا مشورہ، ان چنگی صلاح دیا کر. کہ رشتہ کرنا کسی بہن بھائی تے چنگی صلاح مشورہ دے. اللہ اکبر اللہ. ایتھے لوگ جناب اپنے دھیاں پتاں چھڑ دیندے نے تے دوسرے جڑے انہاں دے ہتھی لگدے نے پھر اللہ اکبر اللہ. کوئی نشیاں تے لگ جاندا ہے، کوئی گانیاں تے لگ جاندا ہے، کوئی ڈانساں تے لگ جاندا ہے. میرے ویر اپنی آخرت دی فکر کریے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن مسلمان دا تیرے حق ہے کہ جدوں بھی وہ تیرے کولوں مشورہ منگے اچھا مشورہ دے. نہ مشورہ اچھا دیتا انہیں پٹھا کام کر لیا، کل قیامت والے دن رب دے کٹہرے اندر کھڑا ہو کے جواب دینا پڑے گا. اللہ فرماندے کل میری عدالت لگے گی. پھر اوتھے سارے کھڑے ہون گے. بندہ کہے گا یا اللہ میں تیرے کول بھائی سمجھ کے گیا سا پر انہیں میرے نال زیادتی کیتی، ظلم کیتا. اللہ دے کول اج پوچھ لے
اتنے سارے نتارے ہو جانے نے اللہ اکبر اللہ. تین حق بیان ہو گئے. چوتھا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے چوتھا حق مسلمان دا مسلمان تے کیوے جدوں مسلمان بندہ چھک مارے او چھک آئے تے او الحمدللہ کہ لاگے کھڑا دوسرا مسلمان جناب دا جواب دے یرحمک اللہ کہ پھر وہی جن چھک گئی یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واذا عطس فحمد اللہ جدو چھک گئے تے چھک دا جواب دے اے مسلمان دا مسلمان تے چوتھا کہ غور کرنا توجہ فرمانا پنجواں حق مسلمان دا مسلمان تے کیویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واذا مرض فعوده اے جناب جدو مریض ہو جائے بیمار ہو جائے منجی تے بیٹھ جائے تے دی تیمارداری کرن واسطے جانا تیرا حق ہے مسلمان دا حق ہے مومن بندے دا حق ہے جڑا نبی پاک دا کلمہ پڑھن والا ہے خدا حق ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائی دا پتہ لین واسطے جائے عیادت کرن واسطے جائے او دی تیمارداری کرن واسطے جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے والی شان صحیح مسلم دے اندر او میرے ویر غور کری توجہ فرمائی نا پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ مسلمان بندے دی اپنے مومن بھائی دی تیمارداری کرن واسطے جاندا ہے پتہ لین واسطے جاندا ہے اسی جناب کوئی بیمار ہو جائے کہ ناراض ہوئے ساڈے نال اسی کہنے چنگا یا بیمار ہویا جان چھٹی ہے مرے گا کتے مگروں لگے گا نا میرے ویر انج دے جملے نہیں بولنے گناہ ہوئے گا بلکہ ان کی عیادت کرن واسطے جایا کر دا حال چال پوچھن واسطے جایا کر کیوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے والی شان نوٹ کر لے صحیح مسلم دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں مومن بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی دا پتہ لین واسطے جاندا ہے اے جناب دی عیادت کرن واسطے جاندا ہے ادا پتہ کردا ہے تے انج ہوندا ہے جویں جنت دے پھل کھا رہا ہے جنت دے پھل کھائی جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ مومن بندے دی مسلمان بندہ مسلمان اپنے بھائی دی اپنے رشتہ دار دی اپنے دوست دی اے جناب عیادت کرن واسطے جاندا ہے دا پتہ لین واسطے جاندا ہے دوسری حدیث پاک میں یاد آ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنن ابن ابی داؤد دے اندر سنن ترمذی اندر ابن ماجہ دے اندر مسند احمد دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ مومن بندہ مسلمان بندہ جدو اپنے مسلمان بھائی دا پتہ لین واسطے جاندا ہے سونے نبی فرماتے ہیں جدو اے دے کول پتہ لیندا ہے جا کر کے دعا پڑھدا لا واسط غور انشاءاللہ اللہ تینوں شیطان دے دے گا نبی پاک دی دوسری حدیث مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جا کر کے دے کول بیٹھ جاندا ہے او دا پتہ کردا ہے حوصلہ افزائی کردا ہے کئی اسی کی کرنے جا مریض کا پتہ لین جانے کو پوچھتے ہاں میری حال وہ چارہ اپنی بیماری دستا اسی اپنیاں کھول کے پہ جانے اے منوں بھی فلاں وقت انج ہویا اونوں بھی انج ہویا نہیں انہوں حوصلہ دینا ہے اودے نال پیار شفقت محبت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مریض دا پتہ لین جاندا ہے جا کے تے کول بیندا ہے دا حال چال پوچھدا ہے اللہ آسمان تو اپنے نورانی فرشتیاں نوں کہندے نے چلو بھائی اور دیکھ دے پہ جے میرا بندہ اپنے مسلمان بھائی دا پتہ لین واسطے آیا 70,000 فرشتے بلایا جاندا ہے اللہ فرماندے نے شام تک اے دے واسطے دعائے رحمت کرتا رہے میں اے تے رحمتاں حاصل کرتا رہا تے جڑا بندہ شام نو پتہ لین جاندا ہے اللہ فرماندے نے میں 70,000 بندے دی ڈیوٹی لا دیندا ہاں نبی پاک نے فرمایا 70,000 بندہ ساری رات دے واسطے دعائے رحمت کرتا رہندا ہے اللہ دے تے رحمتاں نازل کرتے رہندے اے مریض دی عیادت کرن دا اتنا فائدہ ہے پتہ لگے کوئی بیمار ہے تے بلا جھجک چلے جایا کریو ایویں نہ چکیا کرو کہ میں اودے کے منہ نہ جاواں میرے کو انج ہویا سی تے جو ہے جا کے معافی مانگ لا کی پتہ بیچارے دی زندگی دا کی پتہ اج دنیا تے کل ہے یا نہیں ہے کوئی پتہ نہیں چلنا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70,000 فرشتہ یہ واسطے دعاواں کرتا رہتا ہے. اگر بندہ صبح میں جائے صبح تو لے کے شام تک 70,000 فرشتہ دعا کرتا ہے. میری دعا پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے, امام صاحب کی دعا پتہ نہیں قبول ہوئے یا نہ ہوئے, کسی بڑے بلی تو بلی کی دعا قبول ہوئے یا نہ ہوئے, اللہ کے نورانی فرشتیاں دی دعاواں رد نہیں ہوندیاں میرے ویر. صبح نو ٹائم نہ لگے رات میں چلا جایا کر, اللہ ساری رات 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لا دیں گے تیرے واسطے دعائیں رحمت کرتے رہیں. اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جڑا بندہ اپنے مریض پائی دی مسلمان دی عیادت کرن واسطے جاندا ہے اللہ انہوں اتنا اجر و ثواب عطا کر دیندے رہے تے جدوں فوت ہو جاندا ہے آخری حق جڑا مسلمان تے وہ کی وے کہ جدوں بندہ فوت ہو جائے او دے جنازے اندر شرکت کرے, او دا جنازہ پڑھ کے آئے, انہوں اچھے طریقے دے نال رخصت کر کے آئے, او دے واسطے دعاواں کرے, اللہ کو رو کے دعاواں منگے یا اللہ اے دنیا تے میرا مسلمان پائی میرے نال بڑے چنگے طریقے دے نال رہندا رہیا ہے, میرے اللہ جی اینو معاف کر دے, اللہ جی اے کو غلطیاں بھی ہو گئیاں, اللہ جی اے کو کوتاہیاں بھی ہو گئیاں, اللہ جی اے کو گناہ بھی ہوندے رہے, میرے مولا جی اے سارے نال ظلم زیادتیاں بھی کردا رہیا, اللہ جی اسی نو معاف کر دیتا, معاف کر دیا کر, معاف کر دیا کر, معاف کر دیا کر, معاف کرن دی عادت پا رہے, اللہ تینوں بھی معاف کر دیں گے, اللہ منوں بھی معاف کر دیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے علی شان, نبی پاک نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تغابروا ولا تدابروا, اے اپنی جوانیاں تے مان نہ کری, اے حسد دے اندر سردا نہ رہی, اے بغض دے اندر سردا نہ رہی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان تے بھی حق ہے او دے بارے حسد نہ رکھے, او دے نال جناب برا نہ بولے, جدوں کوئی چیز بیچنی ہے تے او دی قیمت ادا کر کے نہ بیچے, تے جدوں کوئی جناب چیز دا سودا ہو جائے او دے سودے دے اوتے سودا نہ کرے. اگر کسی نے نکاح دا پیغام بھیجا ہے تے او دے گھر دے مقابلے دے اندر نکاح دا پیغام نہ بھیجے, اے مسلمان تے حق ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ دے بندو بھائی بھائی بن جاؤ, مسلمان بن جاؤ, اے اخوان المسلم المسلم اخو المسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپس کے اندر پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, چاہت تے الفت رکھنے والے بن جاؤ. نبی پاک فرماتے ہیں اے جدو دل صاف ہو جائے, نبی پاک نے اپنے دل وال اشارہ کر کے فرمایا 3 دفعہ اشارہ کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جدو اے صاف ہوئے بندہ بالکل صاف تے ٹھیک تے تندرست ہوندا ہے, جدو دل اندر بغض ہوئے کین نہ ہوئے, نبی پاک نے فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں حقیر نہ جانی. اگر تیرے کو دولت آ گئی ہے, تیرے کو حسن آ گیا ہے, تیرے کو جناب کوئی عہدہ آ گیا ہے, تیرے کو کوئی فن آ گیا ہے, تے ایویں کسے تے حقیر نہ جانی. اے کو جناب مال کوئی نہیں, اے حسن والا کوئی نہیں, اے جناب عہدے والا کوئی نہیں, اے جناب انہوں بولن دا نہیں پتا, انہوں سلیق کا نہیں طریقہ نہیں, بلکہ انہوں پیار سے نال بٹھا کر کے انہوں اچھے طریقے نال مینج کریا کر. اور دنیا تے سارے کام میں تے تو بڑے مینج کرنے آ, اپنی بہتری واسطے ہر چیز بھی قربانی دین واسطے تیار ہو جانے آ. جدوں دین دا مسئلہ آندا ہے ادوں کیوں اسی گھبرا جانے آ. میرے ویر اے دنیا تے سدا نہیں بہ رہنا, اے دنیا تے اج تو اے تے کل میں ہاں, اج میرے کول پیسہ ہے کل تیرے کول آ جائے گا, اج میرے کول شہرت ہے کل تیرے کول آ جائے گی. نا 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 میرے ویر گھبرائی نہ, ایویں ٹینشن نہ لے جائیں, بلکہ اللہ تے یقین رکھ کے اے مسلمان آپس دے اندر ایک دوسرے دے حق ادا کرتے رہا جے, انشاءاللہ رب اپنی جنتاں دے مہمان بنا دیں گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اے 6 حق اچھے طریقے نال ادا کر کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے. 6 حق کہہ رہے ہیں. پہلا حق جدو سلام کرے, جدو بھی ملے تے سلام کرو آپس کے اندر پیار دے نال محبت دے نال. دوسرا حق جدو دعوت تے کوئی بلائے اودی دعوت تے لازمی پہنچیا کرو. تیسرا حق جدو کوئی چھیک مارے تے الحمدللہ کے, دوسرا بندہ سنن والا یرحمک اللہ کے, پھر چھیک مارن والا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کے,
پھر اگے چوتھا حق جدو جناب کوئی مشورہ منگے تے چنگا مشورہ دینا ہے، نہیں کوئی پتا تے کسی اور بندے کو بھیج دو۔ پنجواں حق جدو بیمار ہو جائے وہ دی عیادت کرنے واسطے جانا ہے۔ چھواں حق جے فوت ہو جائے تے وہ دے جنازے اندر شرکت کرنا ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔